السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مشائخ، السلام علیکم۔ کیا کہہ رہا تھا کہ سورہ قریش میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم ہاں من خوف، من خوف۔ سمجھ میں آیا کہ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ جی سر کیا سمجھ میں آیا؟ امن کا اپوزٹ خوف ہے۔ احسن، تبارک اللہ فیک۔ چلو ماشاءاللہ، میں جتنا گبدو سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو اتنے ہو نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور آپ لوگوں کا ذہن کھولے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی۔ ایسے ہی ذہن کھول کر کے پڑھو تو پڑھانے میں مزہ آتا ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امن اور خوف ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں، جیسے دن اور رات۔ جو امن میں ہوگا وہ خوف میں نہیں ہے، اور جو خوف میں ہوگا وہ امن میں نہیں ہو سکتا۔ جی سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، جی سر۔ ایک پہلو پر دھیان دو، یہ جو آیتیں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں یہ کس سیاق میں آئی ہیں؟ غزوہ احزاب کے سیاق میں، غزوہ احزاب، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے سیاق میں۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے خود مطالعہ کیا ہے، اور آپ لوگ خود جانتے ہو مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے کہ جتنے بھی غزوات ہوئے اسلامی تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے زیادہ خوف اور دہشت والی جنگ کوئی اور نہیں تھی۔ اس خوف اور دہشت والی جنگ میں، جس میں پورا عالم عرب، سارا رتب و یابس، ہر چھوٹا بڑا مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار ہو کر میدان مارکہ کارزار میں مسلمانوں کے مد مقابل آ گیا تھا۔ سامنے سے لشکر، پیچھے سے لشکر، مسلمانوں کے بیچ میں منافقین کا لشکر، یعنی مسلمان لشکر سینڈوچ بن گیا تھا۔ ایسا اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ ایسے خوف اور دہشت والی جنگ کے واقعات کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے شروعات کر رہا ہے الذین آمنو کہہ کر کے۔ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ الذین آمنو کے اندر کتنی زیادہ مطلب معنویت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان میں داخل ہوئے، اور ایمان میں داخل ہونے والا خوف کے قریب بھی پھٹک نہیں سکتا، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں۔ جب تم نے آمنا کہہ دیا تو پھر خوف کا کوئی مقصد ہی، کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز ذہن میں لانا چاہتا ہے صحابہ کرام کے ذہن میں کہ الذین آمنو کہنے والے لوگ ہو، تم لوگ آمنو کہنے والے لوگ ہو، وہ لوگ ہو جو جنہوں نے اقرار کیا ہے کہ ہم ایمان لائے۔ تو جب تم لوگ ایمان لائے تو پھر ڈر اور خوف اور دہشت اور حالات کے سامنے کپکپاہٹ کا مظاہرہ، یہ کیا چیز ہے؟ تم امن میں داخل ہو چکے ہو، اور امن میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے خوف ہو چکے ہو۔ آپ جب امن میں آ گئے تو پھر خوف اور دہشت کو گولی مارو۔ خوف اور دہشت تمہارے ارد گرد بھی پھٹک سکنے والے نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اچھا، تو اب یہاں پر الذین آمنو
جو صیغہ استعمال کیا گیا جملۃ الصلہ کا، فعل ماضی اور پھر اس کے بعد جملہ فعلیہ بنایا گیا، اس کی دلالت یہی ہے کہ جن لوگوں سے خطاب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، صحابہ کرام سے اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان سے، یہ خطاب صرف ان صحابہ کرام سے نہیں ہے جو غزوہ احزاب میں شریک تھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، بلکہ یہ الذین آمنو کہہ کر کے خطاب ان تمام لوگوں سے کیا گیا ہے جو قیامت تک ایمان کا اقرار کر کے دائرہ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جیسے غزوہ احزاب کے سیاق میں ایمان کا اقرار کرنے والوں کو بے خوفی کا درس دیا گیا، ویسے ہی قیامت تک کے لیے اس قسم کے حالات اگر دوبارہ بھی پیش آ جائیں تو ایمان والوں کو الذین آمنو کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اور انہیں انتہائی خوفناک حالات میں بھی خوف کو اپنے ارد گرد پھٹکنے نہیں دینا چاہیے۔ جی صحیح، سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر، تو یہ قرآن جی سر۔ کریم کے اس صیغے سے ہمیں درس ملتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے موصول اور صلہ کی تعبیر استعمال کی تاکہ ایمان کے مضمون کو، امن کے مضمون کو، خوف کے بالمقابل امن کے مضمون کو سننے والوں کے ذہن و دماغ میں تازہ کر سکے کہ امن، ایمان میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امن میں داخل ہونا، اور جو امن میں داخل ہو گیا پھر وہ کبھی خوف اور دہشت کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دے سکتا۔ لیکن کبھی کبھی حالات ایسے پیش آ سکتے ہیں کہ اچھے سے اچھے مضبوط ایمان والے بھی دہشت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ غزوہ احزاب کے معاملے میں ہوا۔ یہ وہ ایمان والے تھے جو قیامت تک آنے والے ایمان والوں میں سب سے زیادہ پختہ ایمان رکھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود حالات اتنے سنگین تھے کہ ان کے دلوں میں بھی دہشت پیدا ہو گئی تھی، اور اس کا ذکر انشاءاللہ اذکروا نعمت اللہ علیکم سے آگے ہم لوگ پڑھیں گے کہ وہ حالات کیا تھے، قرآن کی زبان میں، قرآن کے اسلوب میں کیسے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کا زیادہ وقت لے لیا میں نے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن معاف کیجیے گا، مختارات کا ایک درس پہلے کا چھوٹا ہوا تھا، اس لیے ڈبل درس لینے کا ایک مبرر بھی موجود تھا، اس لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں نے زیادہ تنگ کر دیا۔ آج بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ ویسے بھی آپ لوگوں کے یہاں کچھ شرارت بھی ہوئی جس کی وجہ سے ٹائم زیادہ لگ گیا، جی سر، جی بور تو نہیں ہوئے آپ لوگ؟ نہیں نہیں سر، سر۔ سب خالی نہیں ہے بور سر۔ چلیں ٹھیک ہے مشائخ، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اتنا تنگ کرنا مناسب نہیں ہے، اور واقعتاً میں اتنا تنگ نہ کرتا، اگر پوری گھنٹی مجھے مل جائے تو میں اسی میں سمیٹنے کی کوشش کروں، لیکن بیچ میں جملہ مترجمہ سے آ جاتا ہے، ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی بات ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اصل ٹاپک میں درس کے علاوہ کوئی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، اور جو لوگ پڑھ چکے ہیں میرے پاس وہ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں، کیا کروں۔ تو اگر آپ لوگوں کو کوئی بات میری بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ حقیقت میں نہیں شیخ، مقصد آپ لوگوں کو ڈانٹنا یا آپ لوگوں کو پھٹکارنا یا آپ لوگوں کو سخت سست کہنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ بھائی جب پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو سلیقے سے اس مقصد کو ہم پورا کریں، دونوں لوگ مل کر کے، استاد اور شاگرد دونوں جب مل کر کے تعاون کریں گے تب پڑھائی کا عمل صحیح طریقے سے آگے بڑھ پائے گا، ورنہ اگر ایک طرف سے بھی رکاوٹ آئی تو پھر اس عمل کے اندر اڑچنیں آ جاتی ہیں، اس لیے ذرا سا سخت رویہ میں نے اختیار کیا ہے، ورنہ آپ لوگوں کا بدخواہ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے سر، تو جا رہے ہیں، میرا تھوڑا کام ہے پر اللہ تعالیٰ اجازت آج کے درس سے متعلق کسی کو کوئی سوال کرنا ہے جو کچھ ابھی تک پڑھا گیا اس میں؟ اگر سوال کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر چلیں، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک، اور آپ لوگ دھیان سے اپنے ساتھیوں کو ذرا سا تنبیہ کر دیجیے گا، اگر آپ لوگ آپس میں کوئی تال میل ہو آپ لوگوں کا تو
تھوڑا سا آپ ڈسکس کر لیجیے گا کہ کم از کم میری گھنٹی میں مجھے تپانے کا کام نہ کریں اللہ کے لیے. جی سر. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی سر, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بارک اللہ فیک.